کہ اللہ نے تجھے نہ مرد بنایا نہ عورت بنایا، تو مسجد میں نہیں آ سکتا۔ ہم دین کو محدود کرنے والے نہیں ہیں، ہم دین کا فہم رکھ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے والے۔ یہ بات ہمیں نہیں روک سکتی کہ ایک آدمی گانے گاتا ہے ہم اس کے گھر تبلیغ کے لیے نہیں جائیں گے۔ کون کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان گائک ہے، کوئی ایکٹر ہے، کوئی فلم اسٹار ہے اور آپ کو موقع ملا اس کی ہدایت کا، تو بولو اچھا میں اگر جاؤں گا تو پھر میرے محلے والے کیا بولیں گے بھائی؟ یہ بات کس نے سمجھا دی کہ ہم دین کو محدود کر دیں؟ جو بدماشیاں کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، ان کے جا کے کون سمجھائے گا ان کو کہ اگر تم چھٹ کے آ گئے ہو ضمانت پہ، آؤ توبہ کریں، آؤ اللہ کے گھر میں آؤ پھر اپنے دین کی طرف پلٹو۔ یہ معاشرے میں سے اگر برائی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ اللہ کے دین کے داعی رکھتے ہیں۔ اب چاہے وہ عالم ہیں، چاہے وہ مفتی ہیں، چاہے وہ حافظ ہیں، چاہے وہ چلہ لگانے والے لوگ ہیں، چاہے وہ سنی ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہیں، چاہے وہ شیعہ بریلوی ہیں، چاہے وہ کوئی ہے، وہ جتنے بھی ہیں جن کو اللہ نے اپنے دین کا فہم عطا کر دیا، اب وہ اس بات کا ہنر رکھتے ہیں کہ دوسرے کو دین سے کیسے جوڑنا ہے۔ وہ بندہ عالم کیسے ہو سکتا ہے جو صفوں میں انتشار پیدا کر دے، جس کی امامت کو ماننے سے آدھے نمازی بولے اس کے پیچھے نماز پڑھے گا، آدھے بولے نہیں؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دے؟ وہ بندہ کیسے بہترین مولوی ہو سکتا ہے جی جو ہم کو یہی سبق دیتا رہے کہ فلاں تمہارا بھائی نہیں ہے، فلاں تمہارا بھائی نہیں ہے، فلاں تمہارا بھائی نہیں ہے؟ اللہ کے بندے، رسول اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے؟ میں کیوں آ گیا پنجاب سے یہاں؟ آپ مجھ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ افریقہ میں کوئی مسلمان رہتا ہے، اس کے چوٹ لگ جائے، کوئی اس کو مار دے، آپ کو واٹس ایپ پہ خبر ملے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں؟ فلسطین میں اگر کچھ ہو جائے آپ کو خبر ملے تو آپ کیوں تڑپنے لگتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح کیا وجہ ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اچھا تو یہ صرف انگلینڈ، امریکہ، جاپان، فرانس، جرمن اور فلسطین، سعودی عرب والے ہی ہمارے بھائی ہیں؟ یہ جو محلے میں رہ رہے یہ بھائی نہیں ہے؟ یہ دشمن ہے؟ ان سے ناراضگیاں پال رکھی ہے؟ علماء کو دین کے فہم کو اختیار کرنا ہوگا۔ دو طرح دین قائم ہوتا ہے، ایک وہ جہاں دین کے بنیادی عقیدوں سے کوئی پنگا لے، جس طرح ختم نبوت کا عقیدہ ہے، توحید کا عقیدہ ہے، وہاں ڈٹ جاتا ہے، پھر اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ جہاں فروعی مسائل کی چھوٹی چھوٹی باتیں، کوئی کہتا ہے رفع دین کروں گا، کوئی کہتا ہے نہیں کروں گا، کوئی کہتا ہے تھوڑے پیر کھول کے نماز پڑھنی، کوئی کہتا ہے چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے کھڑے ہو کے سلام کرنا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے بیٹھ کے تحیات پڑھنی۔ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان میں تو لوگوں کو محبت سے سمجھانا ہے، سیدھے راستے پہ لے کے آنا ہے، ان کو گالی دے کے، ناراض کر کے، ڈانٹ کے مسجد سے باہر نہیں نکالنا ہے، ان کو پکڑ کے واپس لانا ہے مسجد میں، ان سے ناراضگی نہیں کرنی ہے۔ عالم جو ہوتا ہے اس کا ظاہر اور باطن جی ایک طرح کا ہوتا ہے۔ صدر آ کے سیکٹری کی چگلی کرے، سیکٹری آ کے صدر کی کرے تو نہ ہم اس کی سنیں نہ اس کی سنیں۔ یہ ہمارے معیار سے بہت گری ہوئی باتیں کہ ہم چار ان کی سن کے چار ان کو بتائیں گے۔ ہماری چھاتی میں اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، سر پہ جو ہم نے ٹوپی رکھی، دستار باندھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی عزت ہے، یہ کوئی ایرے گیری بات نہیں ہے کہ جو جدھر کو چاہے ادھر کو ہمارا استعمال کر لے۔ عالم بننا بہت بڑی بات ہے، اور اچھا عالم وہ ہے کہ جو گنہگار کو گناہوں کی دلدل سے نکال کے اس کو اس کے رب کے ساتھ ملوانے کا فن جانتا، جو لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا، اپنی ضروریات اپنے رب سے کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کی مرضی ڈیوٹی لگا دے، جو نیچے دیکھتا ہے اوپر نہیں دیکھتا، جو دین کے عقائد کی حفاظت کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں مسلمانوں کو جمعے میں سمجھاتا ہے کہ دیکھو ختم نبوت کا یہ مسئلہ ہے، کہ دیکھو نماز اس طرح فاسد ہو سکتی ہے، کہ دیکھو وضو اس طرح مکروہ ہو سکتا ہے، دیکھو نیت میں اگر فطور آ جائے گا تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔
لیکن خطیب کے لیے لازم ہے کہ جب وہ تقریر کرے اس کے دل میں مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ بھائی غیبت کرنا حرام ہے اور اپنے دل میں سوچتا ہے دل کو اپنے بھائی کو سنا رہا ہوں یہ حرام کو سن لے اچھی طرح اس بات کو، تو یہ حرام، یہ اس ممبر کی عظمت کے خلاف ہے کہ جب خطیب تقریر کرے تو کسی بندے کو ذاتی طور پر نشانہ بنا کے لوگوں سے بات کرتا ہو تو اس کا مطلب اس کی نیت میں کھوٹ ہے، اس کی بات کا اثر لوگوں پر، اور اللہ نے سب کو جج نہیں لگا دیا، جو مولوی نہیں ہے وہ بھی سن لو، جو مولوی نہیں ہے وہ تو اچھی طرح سن لو، آئے ہوئے ادھر ادھر سے۔ ایک بات بتاؤ، جو ڈاکٹر نہیں ہوتا اس سے دوائی لینے جاتی ہو؟ بولو، نہیں جاتے۔ اگر کوئی کار مکینک نہیں ہو اور صرف پیٹرول پمپ میں پیٹرول ڈالتا ہو اس کے پاس اپنی کار سروس کروانے جاتے ہو؟ نہیں جاتے۔ تو پھر جو مولوی نہیں ہے ان کے بیٹھ کے فتوے کیسے سنتے ہو؟ جو جاہل ہے، کورے، جن کے منہ پہ داڑھی نہیں، جنہوں نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو وقت پہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، وہ بیٹھ کے بتاتے ہیں اسلام کیسے چلے گا۔ یہ کس حکیم نے بتایا کہ یہ بتائیں گے اسلام کیسے چلے گا؟ اسلام کو اسلام کے وارث بتائیں گے، اور اسلام کے وارث علماء کرام ہیں جن کو محمد رسول اللہ نے اپنا علم عطا کیا ہوتا ہے۔ صحیح دکان پر صحیح چیز خریدنے جاؤ، کیا کرنا بھائی؟ صحیح دکان پہ صحیح چیز۔ ہم راشن کی دکان پہ جا کے پیٹرول مانگتے ہیں تو راشن والا دے گا پیٹرول؟ نہیں دے گا۔ کپڑے والے کی دکان پر جائیں اور اس کو جا کے بولے کہ بھیا 1 کلو گریس دے دو، موبلائل دے دو، تو وہ ہماری شکل دیکھے گا، بولے گا اس کا دماغ چل گیا ہے، میں تو کاٹن کا کپڑا بیچتا ہوں، یہاں کوئی موبلائل کی دکان تھوڑی ہے کہ میں اس کو گریس بیچتا ہوں۔ مولوی کے پاس آ کے کیا پوچھتے ہو؟ کوئی بڑا بزرگ آ جاتا ہے باہر سے، کوئی ولی آ جاتا ہے، کوئی دیوبند سے مبلغ آ جائے، یا سنی بھائیوں کا کوئی بڑا بزرگ آ جائے، کوئی نقش بندی آ جائے، کوئی مجددی آ جائے، قادری آ جائے، کیا پوچھتے ہو؟ حضرت کاروبار نہیں چل رہا، دعا کر دے۔ استغفر اللہ، ابے کاروبار نہیں چل رہا تو کسی بیپاری سے جا کے پوچھو نا کون سا کاروبار کرنا چاہیے۔ حضرت پیٹ بہت خراب ہے، دعا کر دے۔ بھائی اچھے حکیم کو اپنی نفس دکھاؤ۔ ان کو تو یہ پوچھنا تھا کہ رسول اللہ کی پیروی کیسے ہوگی، اللہ کو کیسے منانا ہے۔ ان سے یہ پتا کرنا تھا کہ رسول اللہ کن باتوں پہ خوش ہوتے ہیں، کن باتوں پر۔ یہ تو پوچھتے ہیں حضرت بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، اللہ کے بندے شادی نہیں ہو رہی تو خاندان کی کسی بڑھیا کو بولو رشتہ ڈھونڈ کے دے دے۔ تو حضرت جی کیا کرے، شادی کروا دے۔ الٹا نمبر، رانگ نمبر ملا ہوا ہے۔ صحیح کام کرو، مسجد میں جا کے دین پر کیسے قائم رہنا ہے۔ کوئی بزرگ آ گیا اس سے پوچھو کون سی تسبیح کرے جس سے مردہ دل زندہ ہو جائے، کون سی آیت کی تلاوت کرے جس سے بزدلی ختم ہو جائے، کون سی آیت کی تلاوت کرے کہ دلوں کا زنگ اتر جائے، کون سی آیت کی تلاوت کرے کہ دل میں نرمی پیدا ہو جائے، کون سی آیت پڑھے کہ ہمیں سجدے کی توفیق ہو جائے۔ یہ تو پوچھتے ہیں۔ مجھے بھی کئی لوگ ملے، حضرت سر پہ ہاتھ میں، صرف اللہ، یہ ہاتھ میں کیا کچھ کوئی عطر لگا ہوا ہے یا سر میں اوپر کوئی چپ لگا رکھی ہے کہ سارا سافٹ ویئر ابھی نیچے اتر جائے۔ 2023 میں کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا تمہارا بچہ بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کو جا کے بولتے ہو کہ یہاں ٹیکا لگا دو، بچہ ٹیکا نہیں لگا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہ بھی طے رکھیے کہ ہمیں اپنے اندر دین کا فہم پیدا کرنا، خود ہمیں نمونہ بننا ہے، خاص کر جو علماء ہیں، جو نوجوان ہیں۔ قیامت والے دن ایسے لوگ آئیں گے، اتنے بڑے بڑے ولی آئیں گے، بڑے بڑے مولوی ملا آئیں گے، مجددی، قادری، چشتی، شیخ الحدیث، یہ وہ جتنے ہم لوگ بنے ہوئے آپس میں، اتنی نیکیاں ہوں گی کہ ان کے جسم سے نیکیاں چاروں طرف گر رہی ہوں گی، اتنی زیادہ ہوں گی،
لیکن جہنم کی طرف رہے ہوں گے، پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ کب ہوگا کہ جیسے تنہائی کا موقع ملتا تھا یہ گناہ میں ملوث ہو جاتے تھے لوگوں کے سامنے۔ ہم کو اپنا آپ کو نمونے کے طور پر پیش کرنا، یاد رکھو اختلافات کو ہوا دینا کمال کی بات آپ نے بھی شروع کر رکھے۔ بولے شورا کی جماعت آئے ٹھہرنے نہیں دو، وہ بولے مرکز والی جماعت آئے اس کو نہیں ہماری مسجد میں ٹھہرنے دو۔ اللہ کے بندے جو مرضی آ جائے، بولو کوئی اختلافی بات نہیں کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرو، ہم تمہاری سننے کے لیے تیار۔ ہمارا کام، میں جن کو کہہ رہا تھا کہ جو داڑھی منڈے بے نمازی ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہر ایک بندے کو اسلام نے جج نہیں بنایا، ہر ایک بندے کو یہ اختیار نہیں دیا تو بیٹھ کے یہاں طے کرے کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے، کس کا مسلک صحیح ہے کس کا نہیں۔ اس کام کے لیے مسجد میں یہ ممبر بنایا گیا اور اس پہ کھڑے ہونے والے کا پیمانہ طے کیا کہ جو اس پہ کھڑا ہوگا وہ اہل اللہ میں سے ہوگا، باشرع ہوگا، باکردار ہوگا، قرآن کا عالم ہوگا، حدیث کا عالم ہوگا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب میں نے ممبر پہ کھڑے ہو کے بات کرنی ہے، میں نے حق کی بات کرنی ہے، انصاف کی بات کرنی ہے، میں نے جھوٹ کا کام سے نہیں لینا، میں نے کسی کو سمجھ کے کہ فلاں فرقے کی ایسی تیسی پھیرنا، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس ممبر کا حق تو سب کو اختیار نہیں ہے۔ کیسا اختیار؟ مثال کے طور پہ نماز ہو رہی ہے تو جو پرانے نمازی ہوتے ہیں سب کو نہیں کہتا جو ہوگا وہ، جو بھٹے فرصت بھی ہو جاتے ہیں کئی بہت پرانے، تو کوئی نوجوان نماز پڑھنے آ گیا ہفتے میں ایک دفعہ، بولے کہ تو آج کدھر آیا بھائی، تمہیں کیسے موقع ملا؟ اللہ اکبر، مسجد بھی ہو اور تانا بھی دے دیا جائے۔ قرآن نے کہا وَإِذْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہ ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر دوسروں کو بتاتے پھرتے۔ مسجد بھی ہو، آج کل تو ہمارا ایمان جو ہے وہ یہ موبائل سے بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے۔ مولانا آپ کا موبائل اس سے بھی ٹیسٹ ہو جائے گا۔ کیسے؟ میرے والد صاحب شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، تو ایک دن مجھے پوچھنے لگے کہ ذرا یہ نماز میں اگر کسی کا موبائل بچ جائے تو تم کیا سوچتے ہو؟ اب ہم تو پنجابی لوگ ہیں، تمہیں پتا ہے پنجابیوں کا کام دیسی ہوتا ہے صاحب۔ میں کہا جی میں سوچتا ہوں جب بچ گیا ہے تو جیب میں ہاتھ ڈال کے بند کر لے۔ تو میں نے بولا آپ کیا سوچتے ہو؟ تو کہنے لگے میرے پاس اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے جب اس کا موبائل بجتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ تو گھر سے بتا کے آیا کہ عشاء کی نماز پڑھنے آیا ہے، تو گھنٹی بج گئی تو میں دل میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ یہ جو گھنٹی بجی ہے نا یہ خیر والی ہو، پریشانی والی نہ ہو۔ ہماری مسجد میں اگر کسی کا موبائل بچے نماز میں تو جس کا موبائل بچتا ہے نا یہاں تو وہ سوچتا ہے کہ میری تو واٹ لگنے والی ہے،